اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 7واں باب، 7th چیپٹر، جس کا نام ہے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی اللہ پر نظر۔ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے اوپر نظر رہتی، خوشی، غم، نفع، نقصان، ہر صورت میں یہ اللہ کی طرف سے نظر رہتی۔ اپنی نظر انہیں کر دیا، انہیں کر دیا، یہ رہتا نا اپنے کو۔ ہمیشہ اللہ والے کی نظر جیسا انہیں اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا، ہر چیز میں انہیں جو ہے اس کی نظر اللہ کی ذات کے اوپر جاتی رہتی۔ تو اس تحت چند واقعات اللہ گئے ہیں جو دائرے مہدویہ میں ہوئے ہیں۔ شاہ کی چوٹ شکر کی پوٹ کے تحت لکھا ہے کہ ایک دن بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کہیں اکیلے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک سرکاری ملازم نے آپ سے کہا کہ بیگار اٹھا لو۔ آپ نے بلا تعامل بیگار اٹھا لی۔ ضعیف العمری کی وجہ آپ ذرا آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ شوخ اور بے درد سپاہی نے آپ کو 2 چھڑیاں در دی۔ آپ نے کچھ نہ فرمایا اور خاموشی سے بیگار اٹھائے چلتے رہے۔ راستے میں یا مقام پر پہنچنے پر بعض مصدقین نے آپ کو دیکھ کر صدق عقیدت سے قدم بوسی کی۔ یہ کیفیت دیکھ کر ظالم سپاہی کو بہت پشیمانی ہوئی اور آپ سے اپنی گستاخی کی معافی چاہی۔ حضرت نے اس کو معاف کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے شیرینی آئی۔ آپ نے بندگی میرا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ کلام اپنی زبان مبارک سے دہرایا کہ شاہ کی چوٹ شکر کی پوٹ، یعنی خدا کی طرف سے جب مار بھی پڑتی ہے تو وہ بڑی میٹھی ہوتی ہے اس کی طرف سے مار۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مار پڑی اور اس کے بعد جو ہے شیرینی آئی، تو آپ کا مطلب یہی ہے کہ جہاں سے مار پڑی تھی اب وہیں سے بھی شیرینی آئی۔ تھوڑی دیر پہلے اللہ نے مار دی، اب جو ہے اللہ نے مٹھائی دی۔ شاہ کی چوٹ شکر کی پوٹ۔ چھڑیاں کھاتے وقت بھی آپ کی نظر خدا پر تھی، اب مٹھائی ملنے پر بھی خدا ہی پر نظر رہی۔ یہ وہ چھڑیاں جو مار پڑی ہے، اس سپاہی آیا، حضرت کو پہچانا نہیں، وہ فلانا جو سامان رکھا ہوا تھا اس کا اٹھا کے لے کے چلو، پھر آہستہ چل رہے تھے تو جو ہے چھڑیاں مار دی حضرت کے اوپر، بندے شاہ نظام کے اوپر۔ خاموش جو ہے چلتے رہے۔ بعد میں مصدقین پہچانے جب دیکھے حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو، تو آپ کی نظر اس وقت بھی اس سپاہی کے اوپر نہیں تھی، اللہ کے اوپر تھی، اور کوئی لا کے مٹھائی دیا تو اس وقت بھی نظر اللہ کی ذات کے اوپر گئی ہے۔ بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجاتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں، ہرچے از دوست می رسید نیکو است، یعنی جو کچھ کے اپنے دوست سے ملے وہ بھلا ہے، وہ اچھا ہے، وہ پیارا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مل رہا، اللہ کی طرف سے تکلیف بھی مل رہی، اللہ کی طرف سے اچھی چیز بھی آ رہی، تو جو بھی ہے وہ بھلا ہے۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ خطب الدین اللہ اگر آپ کا لباس ذرا شاندار ہوتا تو پولیس کے سپاہی کو بیگار لینے کی جرأت نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جسم مبارک پر پھٹا پرانا اور سر پر موٹی سوت کی معمولی دستار ہوگی، اور عجب نہیں کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو، باوجود یہ کہ آپ شاہد دو جہاں اور دستگیر خاص و عام تھے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کی ایک نظر پرتاب پولیس کے جوان کو وہیں جلا کر خاک سیاہ کر ڈالتی، لیکن بندگان خدا ہمیشہ بندگی ہی کی شان میں رہ کر بندگی ہی کے کام کرتے ہیں، حالانکہ باطن میں جو ہے سو ہے، اندر اللہ کی ذات میں فنا ہے، کچھ جو چاہے کر دے سکتے، لیکن بندگان خدا ہمیشہ بندگی کی صورت میں رہتے ہیں۔ ان کی حق شان کو حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ خندار میں شاہ بیگ ارغون کی طلبی پر سیدنا مہدی علیہ السلام کے ساتھ میاں شاہ دلاور بھی گئے۔ سپاہیوں نے ان کے سر پر لٹ مارا تو بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ دوسرے روز شاہ بیگ نے حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے مہاجرین کی دعوت کر کے ان الوان نعمت بھیجے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے بندگی میں شاہ دلاور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ شاہ کی چوٹ شکر کی پوٹ، اللہ والوں کی نظر ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر رہ رہی ہے۔ اسی متعلق میں اسلام کا فرمان بھی لکھا ہے کہ حضرت میں اسلام فرماتے ہیں، بعض اولیاء اللہ کی طبیعت سانپ بچھو کے جیسی ہوتی ہے کہ ان کو خلق خدا سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس کو تیر لگاتے ہیں، جیسے ہی تکلیف پہنچتی سانپ کیا کرتا، جیسا اس کو مارتے جو ہے فوراً ڈس دیتا۔ اور بعض اولیاء اللہ پیغمبروں اور اولیاء کاملین کے طریقے پر مچھلی کے جیسے ہوتے ہیں کہ مچھلی کو ایذا دیتے ہی دور بھاگتی ہے۔ آپ مچھلی کو پتھر ماریں گے تو وہ فوراً پیچھے جائے گی اور انتقام کے در پہ نہیں ہوتی۔ یوں یہ بندگان خدا ایذا و تکلیف پر صبر کرتے، بلکہ ان کے لیے بخشش و معافی چاہتے، الٹا دعا دیتے، معافی چاہتے۔ تو یہ مہدویوں کی صفت ہے، جو دوسری صفت ہے مچھلی والی، یہ مہدویوں کی صفت ہے۔ اگر تکلیف دی جاتی تو الٹا پیچھے جاتے اور الٹا دعا بھی دیتے۔ بندگی میں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ پہ جب اینل کی فوج حملہ کرنے کے سے آ رہی تھی تو دیکھیے ہمیشہ نظر اللہ کی ذات کے اوپر جو جاتی ہے، جب عورتیں کوسنے لگی، دائرے کی عورتیں، تو بندگی میں نے فرمایا کہ انہیں کوسو مت، انہیں بددعا مت دو، کیونکہ وہ آ نہیں رہا ہے بلکہ لایا جا رہا ہے۔ وہ انہیں نہیں آ رہا انہیں، بلکہ اس کو لایا جا رہا، نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ بعد میں آپ جب فوج قریب آئی تو اللہ سے آپ نے اس فوج کے سے دعا کی
خدایا اس کا اجر جو ہے ہمارے دشمنوں کو بھی دے، کیونکہ ہمیں جو مل رہا ہے وہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے، ان کے تکالیف پہ صبر کر رہے ہیں، ان کی جو ہے اخراج، ان کی تکالیف جو ان کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے اس پہ صبر کر رہے ہیں تو ان کو اجر ملتے آ رہا، وجہ انہیں ہے بیچ میں، انہیں وجہ بن رہا، انہیں دوزخ میں جا رہا ہے، یہاں پہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے، یہ جماعت جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہی ہے، وجہ وہ بن رہی ہے، تو ان کی الٹا جو ہے دعا دیتے ہیں دشمنان خدا کو۔ تو مہدویوں کی صفت یہ دوسری والی صفت ہے اولیاء اللہ کی، جہاں پہ مچھلی کی صفت ہے، سانپ کو اگر آپ ماریں گے، بعض اولیاء اللہ اس صفت کی بھی ہیں کہ اگر آپ مارے تو واپس پلٹا کے فوراً مار دیتے ہیں، جلالی ہوتے ہیں، فوراً جو ہے ایک نظر سے خاک کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے اولیاء اللہ کی جو صفت ہے وہ مچھلی کے مانند ہے، پتھر مارتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ تکلیف نہیں دیتے مارنے والے کو، بلکہ الٹا دعا بھی دیتے ہیں۔ بندگی میاں سید میرا ستون دین رضن کے فرزند بندے سید اشرف رضن کا بھی مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سید خاتون شد کے پوترے تھے بندے سید اشرف ستون دین، ان کے پسخوردہ قرآن کا بیان وغیرہ کی تاثیر سے لوگ کافی ادھر اس طرف راجستھان کے علاقے میں، گجرات کے علاقے میں، پالن پور وغیرہ میں کافی چرچا تھا۔ سید خاتون شد کے پوترے ہیں، بندے سید میرا ستون دین کے فرزند ہیں یہ سید اشرف، تو ان کی وجہ سے وہاں کے لوگ کافی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے مہدویت قبول کرتے جا رہے تھے۔ تو پٹن تک آپ کا چرچا تھا، پالن پور سے پٹن تک، تو پٹن کے ملاؤں کو کافی حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی، تو انہوں نے بندے سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں جو حکیم، وہاں پہ نارملی جو حکیم آتا تھا دوا وغیرہ کوئی بیمار پڑے تو دائرہ وہ تو کافی پورے محلے کی شکل ہوتی، اسی کو زہر دے کر اس کو جو ہے اپنی طرف کر لیا، پیسے وغیرہ دے کے اس کو زہر دے کے بندے سے اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو دلوایا گیا زہر۔ تو اس طرح واقعہ یہ بھی لکھا ہے، مختصر پڑھ رہا ہوں، ان کے تعلق لکھا ہے کہ بندے سے اشرف کی مزاج مبارک میں حرارت تھی یا آپ کے عشق کی آگ بھڑکتی رہتی تھی، اس لیے آپ نے دائرے پالن پور میں کنویں اور اپنے حجرے سے متصل پختہ حوض بنایا تھا۔ کنویں کے منہ پر پتھر کی کنڈی سے تانبے کا نل نصب کر دیا تھا، جس سے شرعی حوض بآسانی بھر جاتا تھا۔ ذکر اللہ کے وقت آپ اکثر پانی میں بیٹھا کرتے تھے، اتنی گرمی تھی جسم میں۔ ایک روز آپ بیمار ہو گئے، لوگوں کے عرض کرنے پر بالخصوص نواب مجاہد خان حاکم پالن پور کے اصرار پر پٹن سے حکیم بلوایا گیا۔ حکیم نے علاج شروع کیا، چونکہ پالن پور اور پٹن کے ملاؤں نے حکیم کو رشوت دی تھی کہ دودھ میں زہر دے کر حضرت کو شہید کر ڈالے۔ حکیم نے جو شاندہ لکھ دیا تھا ابھی وہ چولہے پر ہی تھا، حکیم نے آپ کی باندی چمپا کو بلا کر ایک پڑیا دے کر ہدایت کی کہ اس کو بھی گاڑے میں ملا دی۔ حکیم پڑیا دے کر فرار ہو گیا۔ حضرت نے جو شاندہ پیا، جو دوا تھی وہ پیا، پیتے ہی خے ہوئی، کچھ تشت میں گری، کچھ کپڑوں پر، بےقراری بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے دائرے کو وصیت کی، انتقال سے پہلے دائرے کو وصیت کی اور مجاہد خان کو کہلایا کہ میں نے حکیم کو خدا واسطے معاف کر دیا ہے، اس لیے گرفتار کر کے اس کی گردن نہ اڑانا، اور دائرے کے لوگوں کو ہدایت کی کہ اسی حکیم کو بلا کر علاج کرایا کرو۔ حکیم کو معاف کر دیا کیونکہ نظر اللہ کے اوپر ہے، حکیم کی کیا حیثیت ہے میرے مارنے کی، انتقال سے پہلے وصیت کی، حکیم کو میں معاف کر دیا، اور اب دائرے والوں کو بول رہے تھے ڈرنا نہیں، اسے بلا کے اسی سے علاج کرانا۔ نظر دیکھیے اللہ کے ذات کے اوپر، ابھی بھی وہاں پہ زہر دیکھیے کیا ہے۔ تو اس تعلق سے مصنف لکھ رہے ہیں کہ قطب الدین سبحان اللہ، اس کا نام تو اللہ پر نظر ہے، واقعی میں اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر نظر، کہ اللہ پر نظر اس کا نام۔ تو دوست دشمن برابر، اس کا نام تو اسباب سے نظر اڑ جانا۔ حکیم کو معاف کر دینا تو آسان بات ہے، لیکن یہ بات کتنی مشکل ہے کہ اپنے ہی دائرے کے فقیروں کو، جن میں عورت، بچے اور خرابدار بھی شامل ہیں، تاکیداً یہ ہدایت کرنا کہ جس حکیم نے مجھے زہر دیا ہے اسی حکیم کو بلاؤ اور اسی کا علاج کراؤ۔ خداوند حضرت کے صدقے میں ہم کو بھی ویسی ہی نظر عطا فرمائے۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ، ہر چیز میں اپنی خوشی میں تو جو ہے نظر دلاتی اللہ کے اوپر، اللہ دیا بھائی، تکلیف میں، مار میں، اور یہاں تک کہ قتل کرنے میں نظر اللہ کی ذات پر جانا، یہ بندگی کا سب سے عروج کا مقام ہے۔ یہاں پہ سب چھوڑ کے بیٹھاتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، جو کر رہا وہ اللہ کر رہا پیچھے۔ بندگی میں شیخ النبی جب حضرت خلیفہ گروز سے پوچھے میدان جنگ میں، سامنے آنے کی بہت شریفی ہے، بھائی دادو کیا دیکھتے ہو؟ تو کہا کہ دونوں طرف اسی کا ظہور ہے، ادھر جلال کی صورت میں، ادھر جمال کی صورت میں، ادھر گمراہی کی شکل لیے ہوئے، ادھر ہدایت کی شکل لیے ہوئے، ہر طرف اسی کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ نہیں رہا ہے، وہ لایا جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر نظر جا رہی ہے۔ اب یہ جو بندگی سید اشرف ستون الدین ہیں، انہی کے والد کا واقعہ بھی ہے، بندگی سید میرا ستون الدین کا، انہی کے تعلق سے لکھا ہوا بھی ہے، وہ پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں کہ حضرت بندگی سید میرا ستون الدین رضن دائرہ جالور میں تھا، سید ختم شد رضن کے آپ جانشین ہیں،
سیدنا خاتم النشت کا دائرہ یہی فرزند کو دیا گیا ہے، بنسبت میراں ستون دین، جو خاتم النشت کی مزار کے بازو ہی آپ کی مزار ہے، وہ روزے مبارک میں ہی ہے۔ تو حضرت میرا ستون دین کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے علاقے میں ہندوؤں نے ایک بت خانہ بنوایا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں قریب کے علاقے میں بت خانہ مندر بنی ہے، تو آپ بہت زیادہ جو ہے جلال میں آ گئے اور وہاں کے حاکم کو لکھ بھجوایا کہ جو ہے فوراً اس بت خانے کو توڑواؤ ورنہ ہم یہاں سے جو ہے چلے جائیں گے جالور سے۔ تو فوراً جو ہے بت خانہ توڑوا دیا گیا۔ تو وہاں کے ہندوؤں میں ایک حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت دائرے میں تشریف لائے، وہ اس مہاتما جس نے وہ یہ مندر بنوایا تھا اس کے طرف سے لکھا ہے کہ اس کو پکڑ کر لایا گیا حضرت دائرے میں، اس کو جب تشریف لائے اور مہاتما سارنگ کو رسی سے باندھ کر کوتوال کے حوالے کیا۔ اس واقعے سے ہندوؤں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہوئی، لیکن انتقام کی کوئی صورت پیدا نہیں تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ آخر مہاتما سارنگ نے ایک مسلمان سنگ تراش ابو جی سے کہا کہ یہ جادو کا بت ہی خفیہ طور پر ایسی جگہ دفن کرو جہاں ہر وقت حضرت آمد و رفت رکھتے ہیں۔ تو ایک بت پہ جادو کروا کے مسجد کے دہلیز کے پاس رکھ دیا گیا جہاں پہ حضرت کا جو ہے پیر پڑتا تھا۔ تو ابو جی نے حصول زر کے عشق میں وہ بت کسی وقت مسجد کی دہلیز کے پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ دفن کے چند روز بعد جادو کا اثر شروع ہو گیا، دہلیز کے نیچے رکھ دیا گیا۔ پہلے آنکھوں کی بینائی کم ہوتے چلے گئی، بالآخر بالکل چلے گئی۔ آپ کے صاحبزادے میاں سید اشرف حضرت کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے لگے۔ اس کے بعد سنوائی میں فرق آنے لگا، کان کی سنوائی میں سننے میں فرق آنے لگا، بالآخر وہ بھی قطعی چلی گئی۔ ساتھ ہی قوت شامہ بھی ایسی ہو گئی کہ خوشبو بدبو کچھ بھی تمیز نہ رہی، تمام جسم کی کمزوری بڑھ گئی اور اعضائے رئیسہ بیکار ہو گئے۔ وصال سے 24 روز پہلے سینے میں سخت درد شروع ہوا اور فیق النفس کا یہ حال تھا کہ اوپر کا دم اوپر، نیچے کا دم نیچے، سونے نہیں دیتا تھا، رات اور دن بیٹھے کے بیٹھے رہتے تھے۔ دیکھیے کتنی تکلیف میں تھے، جادو جو ہوا ہے۔ کھانا تو کیا تھا کھا سکتے، پتلی پتلی کوئی چیز رہی تو پی لیتے۔ وصال سے 4-5 روز پہلے بے قراری رہی اور ناک سے خون جاری ہوا، بس اس وقت سے حضرت کی حالت بدل گئی، غیب کی چیزیں پیش نظر ہو گئی، معاملے دیکھے، تجلیات کا ورود ہوا اور خدا جانے کیسے کیسے راز کا اظہار ہوا، جس کی نسبت آپ خود ہی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ سر در سینہ کے نہ گفتم نہ توانیم، در دری بحر کے نہ سفتم نہ توانیم، اشکال دری یس کے ماں مشکل خدرا گفتم نہ توانیم نہ ہفتم نہ توانیم، یعنی میرے سینے میں جو راز ہے کہ نہ اسے کہہ سکتا ہوں اور نہ برداشت کر سکتا ہوں، اور جو موتی یہاں پہ دیا گیا ہے وہ نہ دریس دریم بحر کہ سفتم نہ توانیم، اس کو نہ پرویا جا سکتا ہے اور نہ پھر رکھا جا سکتا ہے۔ اشکال دری یس کے ماں مشکل خدرا، میری مشکل یہ ہے کہ نہ اس کو میں بول سکتا ہوں اور نہ برداشت کر سکتا ہوں، اتنا بڑا راز جو ہے دیا جا رہا ہے۔ حضرت کا وصال آخرکار اسی وجہ سے، جادو کے اثر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آپ کا وصال 17 محرم کو جمعرات کے دن ہوا، مگر وہ بدوا کا ایک لفظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نہ نکلا، نہ مہاتما کے لیے نہ ابو جی کے لیے، اگرچہ کامل 6 مہینے تکلیف اٹھائی، لیکن ایسی تکلیف میں بھی آپ کی نظر محض اللہ پر تھی، اور یہ شعر آپ کی زبان مبارک سے جاری تھا۔ یہ بہت اہم تعلیم جیسے ہمارے پاس شعر دیا گیا ہے، یہ اکثر پڑھا گیا ہے، منس بیگانہ گاں ہرگز نہ رنجم کہ برمن آنچ کرد آش نہ کرد، میں بیگانوں سے ہرگز رنجیدہ نہیں ہوں، جو کچھ کہ مجھ پر ہوا ہے وہ میرے دوستی نے کیا ہے۔ بیگانے مطلب غیروں سے، میں انہیں مہاتما کرا تھا نا، انہیں غیر ہے، میں کسی سے رنجیدہ نہیں ہوں۔ منس بیگانہ گاں ہرگز نہ رنجم، میں بیگانوں سے ہرگز رنجیدہ نہیں ہوں، کہ برمن آنچ کرد آش نہ کرد، کہ مجھ پہ جو ہوا ہے میرے یار نے کیا ہے، یہ جادو ہونا، یہ تکلیف ہونا، یہ سب ہونا، جو کچھ کیا ہے میرے یار نے کیا ہے۔ حقیقت میں مصنف لکھ رہے ہیں کہ تسلیم اسی کا نام ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام نے اپنے داماد بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر ملک برہان الدین رضی کے لیے فرماتے ہیں کہ ملک برہان الدین ذات خدرا بخدا دادا، ذات خدرا بخدا دادا، ذات خدا حاصل کر، یعنی اپنی ذات خدا کی ذات کو عطا کی اور خدا کی ذات حاصل کی۔ بندگی سید میرا کو بھی بندگی میاں ملک برہان الدین رضی کا صدقہ حاصل تھا، خدا ہم کو بھی حضرت کے صدقے میں رکھے، یعنی اپنی ذات خدا کے حوالے کر دینا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری بھی نظر واقع میں جیسے دیکھیے یہ سب ہوتا ہے، اللہ کا جتنا آپ زیادہ ذکر اللہ کرتے ہیں، جتنے زیادہ اس کے عاشق ہوتے جاتے ہیں، اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور ہر چیز میں نظر اللہ کی ذات کے اوپر پڑتی جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ہر صورت میں ان کی نظر اللہ کی ذات کے اوپر پڑتی ہے۔ کچھ اور روایتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھی جائے گی۔